ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ ایک آدھ میزائل جو ہے اس کا ریکیج مانگ لیا ہے. اب وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور چائنا کا عجیب کمال ہے, جو ٹیکنالوجی وہ دیتا ہے یا اسے انویل کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک اور وہ بنا چکا ہوتا ہے. تو آپ پہلے یہ بنائیں گے وہ اور اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا بلا بنا دی جو نظر ہی نہیں آتا, اور نظر تب آتا ہے جب ہٹ کر جاتا ہے. جنرل صاحب یہ تو ایک سٹینڈرڈ کیا کہتے ہوتے ہیں جی, ایک پریکٹس ہے آل اوور دا ورلڈ کہ جو بھی دشمن کا ایڈوانس ہتھیار آپ کے علاقے میں آ جاتا ہے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے کاؤنٹر میئر تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی اس طرح کی, بٹ میرا خیال ہے اتنا ہی ہم بات کر لیتے ہیں, نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن سر ابھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چائنا میں ہیں اور چائنا میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمیں 5th جنریشن جو ہے وہ جہاز وہ بھی دینے کو تیار ہے, اور جو میزائل انہوں نے ہمیں دیے تھے اس کے بھی اگلی ورژن جو ہے وہ دینے کو تیار ہے. تو وہ ہمیں ملتا ہے اگر یہ ساری ٹیکنالوجی, تو پھر ہماری کیپیبلٹی تو پہلے بھی ہے اور ہماری جرت بھی ہے, ہماری مزید جو ہے کیپیبلٹی بڑھ جائے گی. الحمدللہ جی ہم بالکل صحیح کہتے ہیں جی. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ٹائم ٹیسٹڈ ایلائز ہیں پاکستان اور چائنا, اور ہر برے وقت میں اچھے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. چائنا کی جو اچھی بات ہے جی, جو ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے, نہ وہ کوئی بلیک میل کرتے ہیں, نہ کوئی کوئرشن کرتے ہیں, نہ کوئی ان کی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. وہ ایسے دوست ہیں جو بغیر کسی کنڈیشن کے ہیں, انکنڈیشنل فرینڈ ہیں. تو جہاں تک ٹیکنالوجی کو پاکستان کو ملنے کا تعلق ہے, میزائلز کی ہو, جو ایڈوانس میزائلز ہیں فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے تھے, یا ایڈوانس ایئر کرافٹس ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے. اور دوسرا پاکستان نے ان کی بھی عزت بڑھائی ہے, ان کی ٹیکنالوجی کی تکریم میں اضافہ کیا ہے. ان کی جو اوورال ورلڈ مارکیٹ ہے پاکستان میں, جب وہ ان کے ہتھیار جو ہیں بہت سکسیزفلی استعمال ہو چکے ہیں, ان کے جو جہاز ہیں سکسیزفلی استعمال ہو چکے ہیں, تو اوورال ورلڈ میں پھر ان کی مارکیٹ کے اوپر اچھا ایفیکٹ تو ضرور پڑے. اور یہ اٹ از ویری نارمل, ہر جنگ کے بعد یہ ایسے ضرور ہوتا ہے کہ جو پروڈکشنز ہوتی ہیں یا جو ویپن سسٹم یا جو ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں, تو اس کی سکسیس جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کو انہینس کر دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے. اچھا جنرل صاحب اب یہ فرمائیے کہ ایک تو یہ تو انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ جناب ان کے وزیر خارجہ نے جو ٹیلی فون کال کی ہے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کو, کوئی کہہ رہے ہیں خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی, اور یہ ادھر سے بھی لوگ وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا, اور ادھر اپنا کلاؤٹ چائنا بھی استعمال کر رہا ہے, کیونکہ چائنا اب ظاہر ہے چائنا کو ناراض کیے بغیر, اور چائنا تو وہاں سے ایک ٹرین نکالنا چاہتا ہے جو چھوٹی سی پٹی ہے اس کی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ان کا جو مینوور ہے یا جو ایک اوورچر ہے یہ ناکام ہوگا جنرل صاحب؟ جی میں ایک تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو انڈیا میں کچھ افغان لوگ گئے ہوئے ہیں اس کی 2 ورژنز ہیں. ایک ورژن تو وہ ہے کہ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ گئے ہیں وہاں پہ ٹو پلان اگینسٹ پاکستان, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں. دوسری ورژن یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں تو انڈیا ان کو یوز کر رہا ہے. وٹ ایور دا کیس, آئی تھنک افغانستان کے بارے میں صرف ایک عرض کرتا چلوں, افغانستان ہمارا ازلی اور پکا دشمن اس سینس میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 1971 کی جنگ ہوئی, 1965 کی جنگ ہوئی, تو اس میں افغانستان نے آپ کو کہا کہ آپ اس بارڈر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں. ابھی بھی جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں وہ دونوں گورنمنٹس کے درمیان ہو سکتی ہیں. جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں پہ طالبان کی, ان کی غلطیاں کچھ ہو سکتی ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں طالبان کے ساتھ. جو عوام ہے افغانستان کی وہ, اور ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کے تو صدیوں پرانے رشتے ہیں. زبان کا رشتہ ہے, اصل میں رشتے ہیں, ٹرائبل رشتے ہیں. 17 ٹرائب ہیں پاکستان افغانستان کے جو بارڈر کے اوپر اکٹھے رہتے ہیں, آدھے ادھر آدھے ادھر رہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو انڈیا کو بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. دوسرا چائنا کے رول کے بارے میں جو لیکن سر ایک خبر یہ ہے کہ آج ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. احسان اللہ احسان جو کہ فتنۃ الخارج کے وہاں ترجمان ہے, انہوں نے ایک وہاں پر انڈین اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلگام کا واقعے کی طرح 2 واقعات ہو سکتے ہیں, اور وہ پاکستان کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ گٹھ جوڑ بھی سامنے آیا ہے جو فتنۃ الخارج کے ساتھ بھارت کا ہے, وہ جو افغان حکومت کے ساتھ نہیں, جو فتنۃ الخارج ہے وہاں پر اس کے ساتھ اور BLA کے ساتھ. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پوری سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے کہ انہوں نے یہ سکرپٹ وہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا اور ان کو BLA کو اور فتنۃ الخارج کو استعمال کیا گیا,
اور انہوں نے وہ جو ہے وہ سارا واقعہ کیا اور وہاں پر میڈیا کو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا، پاکستان پر الزام لگایا گیا، پھر پاکستان پر حملہ کرنا مقصود تھا، پھر پاکستان کو انگیج کرنا مقصود تھا تاکہ جو بی ایل اے ہے اور جو فتنۃ الخارج ہے وہ اپنے مذموم ارادے جو ہیں وہ پورے کر سکے۔ یہ سارا راہ کا جو پلان ہے وہ فیل ہو گیا، اور آج احسان اللہ احسان کا جو وہاں پر مضمون چھپا ہے اس نے یہ ساری کہانی کھول دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے جنرل صاحب کہ بھارت جو ہے وہ اس مضموم پورے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہا ہے، اور راہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پورے خطے میں خطرہ بن چکی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی، جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ تو مودی صاحب اوپنلی کنفیس کرتے ہیں، جی دوول کنفیس کرتا ہے، ٹی ٹی پی کنفیس کرتی ہے، اور بی ایل اے اٹ سیلف کنفیس کرتی ہے کہ انہیں انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پہلگام ہوا ہے اس کے فوراً بعد وہاں سے 200-300 لوگوں کا ایک جو لشکر ہے وہ پاکستان پہ چڑھائی کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ لوگوں نے، افواج پاکستان نے مل کے ان میں سے بہت ساروں کو جہنم حاصل کیا، یہ جو خوارجی تھے، اور بہت سارے جو ہیں بھاگ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ کوئی گارڈز لوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان اللہ احسان صاحب کا جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے انگلش میں، آپ خود دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے کہ کیا وہ احسان اللہ صاحب کی اپنی انگریزی ہے یا کسی نے لکھ کے ان کے نام سے چھپوا دی ہے۔ ایک فیکٹر جس کے اوپر ہمیں بات ذرا ضرور کر لینی چاہیے وہ چائنا کا فیکٹر، جس کے اوپر آپ نے اشارتاً بات کی تھی، بلکہ زیادہ بات کی تھی۔ چائنا جو ہے نا جی، چائنا کا جو کوآپریشن کا سٹائل ہے دیٹس ویری ویری ڈفرینٹ۔ وہ ہے ون ون نا، ون ون مینس کہ آپ کو میوچولی بینیفٹ ہوتا ہے۔ ابھی چائنا میں بھی ان کے جو فارن منسٹر ہیں افغان انٹرم گورنمنٹ کے، وہ گئے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کہہ رہے تھے وہاں پہ ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ چائنا میں جب یہ جائیں گے، جب بات چیت ہوگی، تو لانگر رن میں ان کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا ادھر انویسٹ کرے، ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، یہ سی پیک چلے، ان کو فائدہ ہو، وہ ایک ہب جو ہے افغانستان کا جو زمین ہے اس کو یوز کیا جائے تھرو پاکستان فار کنیکٹیوٹی۔ اینڈ لانگر رن میں اگر انڈیا اپنا فائدہ چاہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن سر انڈیا جو ہے فائدہ نہیں چاہتا، انڈیا تو مضموم ارادے بنا رہا ہے، بلکہ ایک پلان جو ہے وہ سامنے ایک اور آیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی حملہ کرنا چاہتا ہے، ادھر سے وہ اکسا رہا ہے افغانستان کو کہ وہ بھی حملہ کرے، اکٹھے حملہ کر کے دونوں سرحدوں پر جو ہے وہ پاک فوج کو انگیج کیا جائے۔ یہ ان کا پلان ہے جو کہ بالکل مضموم ارادہ جو پہلے بھی خاک میں ملا اب بھی خاک میں ملے گا۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر جو دوسرے ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے، وہ بھی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حمایت کر چکے ہیں، جس میں چین ہے، ترکی ہے، بنگلہ دیش ہے۔ تو پھر یہ پورے خطے میں جنگ جو ہے وہ اگر ایسا بھارت جو ہے وہ پلان کرتا ہے تو پورے خطے میں جنگ پھیل سکتی ہے۔ مجھے امید تو یہ ہے جی کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ خواب ہی رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی ہے تو پاکستان اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا کیپیبل ہے کہ بڑی ایفیکٹولی ان کے ساتھ ڈیل کر سکے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں چائنا فیکٹر کی بات کر رہا تھا کہ افغانستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کریں، ان کو اکنامک اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، ان کو ملک میں جاب ضرورت ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو اور اس میں ریکنسٹرکشن ہو۔ تو وہ افغانستان کے اپنے بینیفٹ میں ہوگا کہ اگر وہ پیسفل رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پیسفل رہتے ہیں باقی نیبرز کے ساتھ، آلسو ود چائنا۔ لیکن اگر وہ آپٹ کرتے ہیں خدا نخواستہ ایسا کام جس کا آپ بات کر رہے ہیں، کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو جتنا رول ادا کرنا چاہیے وہ اتنا رول ادا نہیں کر رہے ٹی ٹی پی کو اور خوارج کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ نہیں کر رہے، تو ان کا اپنا نقصان بھی ہے اور ہمارا نقصان تو بے حد، اور ان کے مفادات تو ہمارے ساتھ ہی وابستہ ہیں جنرل صاحب۔ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، پھر وہ ادھر آتے ہیں، ان کے ٹرائبز ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی صراحت سے اور بلاغت سے اس تمام ایشو پر روشنی ڈالی۔